मुख्तलिफ इदारों से, MPA से, MNA से निहत्ते इलेक्शन लड़ रहे थे। तमाम मशीनरी उनको सपोर्ट करती चली आई, हम निशानदेही करते आए, लेकिन हमने उस पर कोई गिला नहीं किया, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इंशाअल्लाह इस हलके की आवाम जो है वो हमारे साथ है। शहर डेरा गाजी खान या देहात या कोट छुटा, मेरे पास जो पोलिंग रिज़ल्ट मौजूद हैं उसमें 2 पोलिंग स्टेशंस शहर के ऐसे हैं, पोलिंग बूथ 2 शहर के ऐसे हैं, टोटल पोलिंग बूथ शहर में से, जिनमें हम एक में 11 से हारे, एक में 15 से हारे। टोटल में से, टोटल शहर के बूथ्स में से एक हम 11 से हारे, एक हम तकरीबन 15 से हारे। वरना शहर का कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जो हमने इनसे लीड से ना जीता हो। लीड से मुराद मैं 40, 50, 70, 80, 100 की बात नहीं कर रहा। मेरे पास रिज़ल्ट्स मौजूद हैं और वो रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह मैं डेरा गाजी खान के हर वार्ड, जो पोलिंग वार्ड बना था, उन वार्ड के ऊपर इंशाल्लाह चस्पा करूंगा, अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने इन बदबख्तों को जिस तरह से हकीकत का और जुल्म जो इन्होंने लोगों के ऊपर किया उसके मुताबिक जो आपने आईना दिखाया है, मैं उस शुक्रिया बतौर हर पोलिंग जो वार्ड था उस वार्ड पे वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो चस्पा करूंगा, ताकि मेरे लोगों को भी पता लगे कि इन्होंने रात जो हस्बे रिवायत अपनी आदत के मुताबिक जो धांधली के और बैसाखियों के ये आदी थे और जिस तरह से इन्होंने धांधली करके उन रिज़ल्ट्स को चेंज करने की कोशिश की है, वो इनके सामने वाज़े हो। ये मेरे पास चंद कागज़ हैं तो बहुत से, लेकिन चंद कागज़ ऐसे हैं जो कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से लिखवा के, जहाँ पे बैलेट्स जो थे वो पकड़े गए, शेर के निशान लगे हुए बैलेट्स ख़वातीन पोलिंग बूथ्स के ऊपर पकड़े गए। ये एक मेरे पास कागज़ है जो मैं वाज़े तौर पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन्होंने, हमारे मद्दे मुकाबिल ने अपने एक यूनियन काउंसिल के मोतबर, जिनको इन्होंने PP 289 का अपना इंचार्ज बनाया हुआ, उसके बेटे को वहाँ पे तैनात कराया हुआ था, जिसके पास शनाख्त के लिए ना उसका प्रिजाइडिंग का कार्ड था, ना उसके पास शनाख्ती कार्ड था, ना उसके पास प्रिजाइडिंग की मोहर थी। उस पोलिंग स्टेशन से लेके और गदाई शर्की यूनियन काउंसिल के तमाम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, ये मलिक साहब भी गवाह हैं इस चीज़ के, मलिक रमज़ान जट साहब, सरफराज खान सुरानी भी मेरे साथ खड़े हैं, ये भी गवाह हैं इस चीज़ के। देहात की हर यूनियन काउंसिल पे जिस तरह से इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया है, अगर अवाम को इस्तेमाल करते तो हम मुकाबला करते। इन्होंने भरपूर तौर पे पुलिस और इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया, पुलिस के ज़रिए वोट डलवाए गए। ऐसे भी शवाहिद हमारे सामने आए हैं जहाँ पे इन अकल के अंधों को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि कम से कम काउंटर फॉइल तो वोट से अलहदा कर लें। जब डब्बे उल्टे हुए तो वोट जो थे वो भी निकले, उनके साथ उनकी बुक्स भी निकली, वो बुक्स भी हमारे पास मौजूद हैं। एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पे टोटल कास्टिंग 650 की हुई है, वहाँ पे रिज़ल्ट जब आ रहा है तो वो 1900 की कास्टिंग हुई है। एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पे 900 की कास्टिंग हुई है, टोटल कास्टिंग 900 की हुई है, ये नहीं कि हमारी टोटल कास्टिंग 900 की हुई है, वहाँ पे रिज़ल्ट 2200 के आ रहे हैं, या 1800 वो और 350, 400 हम। इस तरह का जुल्म जो इन्होंने किया, इस जुल्म को ये बर्दाश्त करें, क्योंकि जो इनके साथ अब होगा वो मेरा अल्लाह जानता है, या हम इंशाल्लाह इनको दिखाएंगे। हम जीत के भी अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हैं। ये सारे मेरे दोस्त अब आप देख लें, इनके चेहरों पे आपको मायूसी नहीं नज़र आएगी, क्योंकि इन्होंने भरपूर मेहनत की है और अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन्होंने रिज़ल्ट दिए। ये हर पोलिंग स्टेशन अल्लाह के हुक्म से जीते हैं। कोई पोलिंग स्टेशन डेरा गाजी खान का ऐसा नहीं था, इस हल्का NA 185 का ऐसा नहीं था, जहाँ पे हम इनसे जिस तरह की लीड इन्होंने कई पोलिंग स्टेशन पे शो की हैं कि ये 1800 और हम 300, 400। किसी पोलिंग स्टेशन पे अगर हकीकी रिज़ल्ट होता तो हम इनसे हारने की पोजीशन में नहीं थे। हाँ, कहीं हम करीब थे, कहीं हम इनसे आगे थे, लेकिन इनसे हम हारे नहीं हैं।
ان لوگوں نے بدترین دھاندلی کا مظاہرہ کیا ہے. جیسے میں عموماً اپنی کیمپین کے دوران کہتا تھا کہ 45 لوگ بھریں گے انشاءاللہ، 47 کو ہم روکیں گے. انہوں نے اس دفعہ اسٹریٹجی چینج کر کے 45 کو بھرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے 45 کو بھریں تاکہ 47 تک کا موقع ہی نہ آئے. ریزلٹس میرے پاس موجود ہیں، وہ ریزلٹس میں آپ کو دکھاؤں گا. ان کے ماشاءاللہ جو محاندرے ان کے محاندرے جو کل سے بغلیں بجاتے ہوئے جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں کل رات سے. اب میں وہ ریزلٹس جو ہیں آپ کے سامنے مختصراً جو ہے وہ عرض کروں گا. ان کے سید عبدالعلیم شاہ صاحب کے جو گھر کے وارڈ تھا وہاں پہ میرے نوجوانوں نے ان کو شکست دی ہے. ان 4 بلاکس کے پولنگ سٹیشن کے اوپر میرے نوجوانوں نے ان کو مہاندروں کو جو ہے وہ شکست دی ہے. میئر ڈی جی خان، سابقہ میئر ڈی جی خان شاہد حمید خان چانڈیا صاحب، ان کے پولنگ سٹیشن پہ میرے نوجوانوں نے ان کو شکست دی ہے. سید ظفر شاہ، سید دلاور شاہ جو ان کے شہر کے بہت معتبر لوگ ہیں سمجھے جاتے ہیں اور ان کے یہاں پہ بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو بھی وہ سنبھالتے ہیں، میرے نوجوانوں نے ان کو وہاں پہ ان کے وارڈ میں شکست دی ہے. کل ایک صاحبزادے نے، ہمارے مد مقابل کے ایک صاحبزادے نے یہ ایک پولنگ ریزلٹ جو ہے وہ پوسٹ کیا ہوا تھا کہ ہم اپنے گھر والا بلاک جو ہے وہ بھی ہارے ہیں. ذرا میں وہ ریزلٹ آپ کے سامنے تھوڑی دیر بعد رکھ دوں گا، آپ ذرا اس کو کاپی پیسٹ کر دیں یا اس کو دکھا دیں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے. 11 بجے کے بعد جو آپ لوگوں نے تماشا لگایا اس میں شاید آپ جیتے ہوں گے. 5 بجے کے جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں الحمدللہ ہم نے NA185 کو واضح اکثریت سے جیتا ہے اور ہم اس جیت کو ہار میں تبدیل آپ کو نہیں کرنے دیں گے. جو قانونی چارہ جوئی ہوگی انشاءاللہ وہ ہم ضرور کریں گے. ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی اور ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اب کس طرف اور کس طرح سے چلنا ہے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو انہوں نے اپنا منہ کالا کیا ہے اس دفعہ الیکشن میں، اور میں یہ لفظ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ عوامی زور کے اوپر ہمارے ساتھ الیکشن لڑتے اور جیت جاتے ہم تسلیم کرتے. 2024 کے الیکشن میں PTI ہم سے جیتی، ہم نے تسلیم کیا. اس الیکشن میں اگر یہ عوامی زور پہ اور حقیقی الیکشن کے ذریعے ہم سے جیتے ہم تسلیم کرتے. چاہے انہوں نے پوری مشینری جو ہے اپنی حکومتی مشینری ہمارے خلاف تھرو آؤٹ دی الیکشن استعمال کی، کیا وابڈا، کیا پولیس، کیا پٹواری اور کیا دیگر جو مشینری تھی، محکمہ جات کی مشینری تھی، وہ انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کی. انہوں نے من پسند اپنے پولنگ پہ جو ہے وہ جو پولنگ سٹاف تھا، من پسند اپنے لوگ وہاں پہ چن کے لگائے. ہم نے ایک چیز کے حوالے سے خالی ریٹ کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق نان گزٹڈ آفیسر جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر نہیں لگ سکتا. گزٹڈ افسر ہو جو بھی ہو لیکن قانون کی عملداری ہونی چاہیے. اس پہ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی. انہوں نے جو پہلے پریزائڈنگ نان گزٹڈ افسر لگائے ہوئے تھے ان کو سپروائزر، سینئر سپروائزنگ سٹاف میں یا APO لگا کے اسی پولنگ سٹیشن پہ لگا دیا، اس کے اوپر کسی اور کو لگا کے اس کو انہوں نے سن کر دیا کہ جیسے نچلے کریں گے آپ نے ان کے مطابق چلنا ہے. کوئی پولنگ سٹیشن دیہات کا ایسا نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے پولیس کے ذریعے لوگوں کو ہراساں کر کے پولنگ سٹیشن سے نکال کے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو دروازے بند کر کے 15-15 20-20 منٹ آدھا گھنٹہ وہاں پہ انہوں نے جو اپنی دھاندلی کی ہے اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، ویڈیو ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھتے آئیں گے. اور جب عدالت میں یہ سارے معاملات جائیں گے، جس فورم پہ بھی یہ سارے معاملات جائیں گے وہاں پہ بھی ہم یہ اپنے سارے ثبوت جو ہیں انشاءاللہ پیش کریں گے. میں ایک چیز صرف کہنا چاہتا ہوں انتظامیہ کو کہ آپ ان کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں. آپ نے قانون کی عملداری کو یقینی بنانا تھا. آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے ان کے کہنے پہ. اس کا جواب آپ کو عوام کو دینا پڑے گا، ان کو بھی دینا پڑے گا اور آپ کو بھی دینا پڑے گا. اور آج میں برملا آپ کی طرف منہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. یہ شہر ڈیرہ غازی خان کے اندر پیر رکھیں،
اس جعلی مینڈیٹ کے ساتھ یہ ڈیرہ غازی خان شہر کے اندر پیر رکھیں، آپ دیکھیں عوام ان کے ساتھ کیا تماشا لگائے گی۔ NA 185 کے اندر یہ پیر رکھیں اس کالے منہ کے ساتھ اور اس جھوٹ کے ساتھ، دیکھیں عوام ان کے ساتھ کیا تماشا لگائے گی۔ میں نہیں، عوام ان کا کیا حشر اور حال کرے گی۔ ان لوگوں نے اپنے آخری جلسے میں صاف ستھرا پروگرام کے ملازمین کو، اہلکاروں کو انوالو کیا۔ انہوں نے PHA کے ملازمین کو بلوایا، انہوں نے دیگر محکمہ جات کے افسران کو کہا کہ اپنے ملازمین کو بھیجو۔ اس کے باوجود ان کا جلسہ فلاپ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، ان میرے سارے دوستوں بھائیوں کی مہربانی سے الحمدللہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا، اور اسی دن عوام نے اپنا ریفرینڈم جو ہے وہ کر دیا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ان میرے دوستوں کی وجہ سے کسی ایک جگہ پہ یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ عوام ان کے ساتھ تھی، عوام کی تائید ان کے ساتھ تھی۔ اوپر والوں کو یہ سنبھالتے رہے، اور اوپر والوں کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ نیچے والی جو عوام تھی اس نے ہمیں منتخب کیا، ہمارا ساتھ دیا، اور ہم انشاءاللہ ہر سطح پہ اپنے لوگوں کا جس طرح سے دفاع کا عزم تھا۔ یہ اسمبلی کی سیٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے علاقے کی آواز بننے کے لیے، اپنے لوگوں کے دفاع کرنے کے لیے، ان لوگوں کے مظالم کو فیس کرنے کے لیے کسی اسمبلی کی سیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو وہاں پہ ان کی اگر یہ دھاندلیاں نہ کرتے اور صاف شفاف